لیکن ادھر وہ 313 تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن جذبہ تھا اور کامل ایمان تھا. اللہ کی مدد آئے گی اس میں ذرا سا شک نہیں. ادھر یہ سامنے کھڑے ہوئے, ادھر اللہ کے نبی سجدے میں. اے اللہ, پوری دنیا میں یہ 313 کا مجمع ہے, اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. وہاں اللہ کے نبی آنسو بہا رہے ہیں, آہوزاری کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد, طاقت کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. جو چیز معنی رکھتی ہے وہ اللہ سے تعلق ہے اور وہ ایمان کی حقیقت ہے. آج کے حالات کم بدتر نہیں ہے, بہت زیادہ بدتر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایمان کی حقیقت بھی نہیں ہے, خالی ہے. ان کے پاس دیکھو, صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی میں صرف ایک فرق ہے, صرف ایک. آپ کہو گے کیا کہہ رہے ہو بھائی, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. صحابہ کی زندگی میں ہماری زندگی میں صرف ایک فرق ہے. صحابہ صرف اور صرف اور صرف آخرت چاہتے تھے, ہم آخرت بھی چاہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابہ صرف اور صرف آخرت چاہتے تھے اور ہم آخرت بھی چاہتے ہیں. باقی سب کچھ بھی ہو اور آخرت بھی ہو, اور صحابہ کے نزدیک کچھ بھی نہ ہو, صرف آخرت. تلواروں کی چھاؤں میں صحابہ نے ایمان سیکھا. یہ قصہ, یہ سینٹنس, یہ لفظ بہت سنتے آ رہے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان حالات میں ایمان سیکھا ہے جن حالات میں مسجد حرم, جہاں آج ہم میں سے ہر ایک جانے کی تمنا کرتا ہے کہ میں بھی حج پہ جاؤں اور میں بھی حجر اسود کو چوموں اور میں بھی زمزم پیوں اور میں بھی حتیم میں نوافل پڑھوں اور میں بھی صحیح کروں. ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بتاؤ. صحابہ پہ وہ دور گزرا ہے کہ صحابہ وہیں کے رہنے والے, وہیں کے باشندے, وہیں کے باپ, وہیں کا دادا, وہیں کا پردادا, وہیں کا. اس کے باوجود یہ وقت آیا ہے کہ مسجد حرم کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے, آپ نے کہا علی اعلان, مسلمان یہاں نماز پڑھیں گے. اللہ سے کوئی مانگو تو صحیح, عمر جیسا آ جائے. آج مسجد اقصی, آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کن حالات سے گزر رہا ہے ماحول. اور پتہ نہیں کیا کیا, ایک کہانی نہیں ہے. تو سارا جز یہ نکلتا ہے جب دماغ پہ زور ڈالتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے برے کیوں ہو گئے, ہمارے حالات اتنے بد سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں. تو سارا جز یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت بہت کمزور حالت میں ہے, ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں. اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام, اس کا مقصد سب سے پہلا مقصد تو اس کا یہی ہے, 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر یہی ہے, سب سے پہلی دعوت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. بولو تو صحیح, الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, کسی سے مت گھبراؤ, کسی سے نہیں گھبرانا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, نہ حکومتوں سے, نہ زراعتوں سے, نہ کھیتیوں سے, نہ ملازمتوں سے, نہ مال سے, نہ متاع سے, نہ سونے سے, نہ چاندی سے, نہ دولت سے, نہ دواؤں سے, نہ ہتھیاروں سے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. چاند, سورج, سیارے, کہکشائیں, فضائیں, گھٹائیں, بادل, سمندر, ندی, نہر, طاقتور, پاورفل, پیسے والا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟
الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ ابھی شام ہمارا ایک ساتھی بیان کر رہا تھا نا، جو سورج کا نظام ہے یہ اپنے آپ نہیں چلتا، اسے چلانے والی کوئی پاور ہے۔ چاند کا نظام ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی دائیں طرف دکھتا ہے، کبھی بائیں طرف دکھتا ہے۔ یہ اس کا جو نظام ہے یہ اس کا اپنا ذاتی نظام نہیں ہے۔ اس زمین کے گھومنے کا جو نظام ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نظام نہیں ہے۔ ابھی ایک حادثہ ہو گیا اڑیسہ میں، 3 ٹرینیں تھی ایک ہی ٹریک پر، ایک اس پہ سیدھ میں دشا میں، اور کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا بھائی، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے۔ اور یہ دنیا جیسے ہزاروں سینکڑوں گولے ہوا میں ایک لائن پہ کروڑوں سال سے گھوم رہے، کبھی حادثہ نہیں ہوتا۔ کون چلا رہا؟ اللہ۔ کبھی حادثہ نہیں ہوتا بھائی۔ سورج اور چاند میں ٹکر ہو گئی ہو، کبھی سنا ہو بھائی چاند میں اور دھرتی میں ٹکر ہو گئی؟ سنا تو نہیں۔ اور سارے گھوم رہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے، نہ کوئی انجینئر گھما رہا، کوئی دنیا کی طاقت وہاں جا نہیں سکتی، پہنچ نہیں سکتی سورج پہ۔ تو یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اور جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہو، ہمارا نظام ہے ہی کتنا سا چھوٹا سا نظام ہے۔ دیکھو ایک قصہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کچھ لوگ جو تھے، کچھ نوجوان بچے، اصحاب کہف کا واقعہ، تو یہ جو علماء اکرام ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے چھپ گئے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو جب وہ اس غار میں چھپ گئے، وہ غار بند ہو گیا، تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے چھپ گئے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حکومت کا، چھپ گئے بیچارے۔ تو وہ غار کے اندر جا کر سو گئے۔ اب جب آنکھ کھلی تو ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی ایسا ہے، بھوک لگ رہی، کوئی ساتھی چھپتے چھپاتے جائے اور کچھ کھانے کو لے آئے۔ تو وہ نکلے باہر۔ اب نکلے تو باہر کا نقشہ سارا بدلا ہوا، سب بدل گیا بھائی۔ اچھا کھانا لیں تو وہ جو پیسے ان کے پاس تھے وہ چلے نا۔ اب بات اتنی بڑی دکاندار میں اور ان میں کہ وہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، سپاہی پکڑ کے لے گئے۔ اب بادشاہ کو دیکھے تو بادشاہ بھی وہ نہیں، بھائی ابھی تو ہم اندر گئے تھے، ذرا سا سوئے، اور اتنی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا، سب بدل گیا نقشہ۔ تو ان میں سے ایک سے پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے؟ کہ ہم مشکل سے آدھا دن سوئے ہوں گے، آدھا دن۔ اور جب حساب لگایا اور بادشاہ نے ان سے بات کی اور ساری تحقیق کی، اور وہ جو ان کے پاس سکے تھے، جو بھی درہم دینار تھے، ان کی جب تاریخیں دیکھی گئی تو پتہ چلا 309 برس تک سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 309 برس تک سوتے رہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سونے کا نظام بدلا، نیند کا نظام بدلا، بھوک کا نظام بدلا، پیشاب پخانے کا نظام بدلا۔ جو جوان 20 سال کا تھا وہ 329 سال کا نہیں ہوا، وہ 20 کا ہی رہا۔ بوڑھے نہیں ہوئے، بال سفید نہیں ہوئے۔ اور ہم نے سورج کو حکم دیا کہ جب تو ادھر سے نکلے تو دائیں جانب کٹ جایا کر، اور جب چھپے تو بائیں جانب کٹ جایا کر۔ اور ہم ان کو کروٹ دیتے رہے۔ جو لوگ، میرا کہنا یہ ہے، جو لوگ اپنا دین بچانے کے لیے چھپ گئے بیچارے، ان کے لیے اللہ نے کیا کیا نظام بدل دیا، زمین کا، آسمان کا، موت کا، زندگی کا، سردی کا، گرمی کا، کیا کیا نظام بدل دیا۔ کن لوگوں کے لیے بدلا بھائی؟ بولو تو صحیح، دینداروں کے لیے بولتے رہو، جب پتہ چلے گا مجھے سن رہے تو متوجہ ہو۔ ایمان والوں کے لیے، جو لوگ اپنا دین بچانے کے لیے چھپ گئے تھے، میرا کہنا یہ ہے وہ تو چھپ گئے تھے بیچارے، ان کے لیے نظام بدل دیا۔ اگر میں اور آپ دین کی محنت کرنے کے لیے
دین کو بچانے کے لیے ڈنکے کی چوٹ پہ محنت کریں اور لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیں، خوشامد کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی جد و جہد اور فکر کریں، ہمارے لیے کون کون سا نظام نہیں بدل سکتا ہو؟ بے شک یہاں تو زور ڈالو، ہمارے لیے نہیں بدلے گا. اور ہم تو سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں ہیں. ہماری دعائیں تو اس طرح قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی. ہمارا درجہ کوئی کم نہیں ہے. جنت میں کوئی سی امت جا نہیں سکتی جب تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہوئی. ہم اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکالیں. اللہ پاک ہمارے لیے بھی بدل سکتے ہیں نظام کو. سورج کا نظام، چاند کا نظام، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، زندگی کا نظام، موت کا نظام، عمر بڑھاپے کا نظام. اللہ کے راستے میں پھرنے والا ایک ایک بوڑھا میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جوان اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور کھانے کو بیچارے کو کیا مل رہا ہے؟ تو یہ نظام اللہ بدل دے گا. یہ نظام بدل دے گا بشرطے ہم اللہ کے دین کی محنت اخلاصی نیت کے ساتھ کریں. اگر چھوٹا سا عمل بھی کر رہے تو اخلاصی نیت کے ساتھ کریں. فرمایا ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان اخلاص ہے. اخلاص. اگر عمل میں سے اخلاص نکل گیا تو عمل بے جان ہے، بے جان. اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پہ ایک بھینس ہو اور بھینس کی جان نکل جائے، انتقال ہو گیا، مر گئی. اب وہ گھر میں پڑی ہے. بتاؤ کتنے دن رکھو گے اسے؟ مری ہوئی کو جب اس کی جان نکل گئی، حقیقت اس کے اندر سے نکل گئی، کتنے دن رکھو گے بھائی اس کو؟ 2 گھنٹے بھی نہیں رکھنے کے. فوراً کرو گے فون اسے، وہ جو پشو اٹھانے والا ہو ہے بھائی، پہلے یہ دودھ دے رہی تھی، اب آپ یہ اپنی مرضی سے بیچاری گوبر بھی نہیں دے سکتی. دودھ تو بہت بڑی چیز ہے. تو ایک تو بھینس کی شکل ہے اور ایک اس کے اندر اس کی حقیقت ہے. جب حقیقت نکل جاتی ہے تو شکل سے کچھ نہیں ہوا کرتا. ایک عمل کی شکل ہے، ایک اعمال کی حقیقت ہے. اعمال کی شکل تو مثال کے طور پہ میں نماز پڑھوں، وہ ایک اعمال کی شکل ہے. اب اس کے اندر جو اخلاص ہے وہ حقیقت ہے. ایک ایسا ہی قصہ ہے، سنا دیتا ہوں، ہے تو ایسا ہی سا. وہ تھا نا کیس، ایک کیس تھا جسے مجنو کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ اپنی لیلا کے شوق میں، ذوق میں، دیوانگی میں بھٹک رہا تھا جنگلوں میں. تو ایک شیخ صاحب جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ آگے سے گزر گیا. اب انہوں نے نماز کی نیت توڑی اور اسے پکڑا. بدبخت انسان، نالائق، تجھے اتنا نہیں پتا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تجھے یہ معلوم نہیں ہے؟ تو اس نے یوں کہا، تو نماز میں تھا ہی کہاں؟ میں تو لیلا کی یاد میں کھویا تھا، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. اور تو کہہ رہا ہے کہ تو اس مالک اور خالق کی یاد میں تھا. اگر حقیقت میں تو اس کی یاد میں ہوتا تو میں تجھے نظر ہی نہ آتا. تو نماز میں تھا کہاں؟ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اعمال کی حقیقت، اگر ہمارا عمل حقیقت سے خالی ہے یعنی کہ اخلاص سے خالی ہے تو عمل بے جان ہے، اور بے جان عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 1,00,000 نمازیں پڑھو، 1,00,000 سجدے کرو، اگر سجدہ بے جان ہے، سجدے میں اخلاص نہیں ہے تو بھائی اس سجدے سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک سجدہ، اللہ کی قسم، ایک سجدہ ایسا کر لو کہ اس میں مالک کے خیال کے علاوہ کوئی خیال نہ آوے. خدا کی قسم ایک سجدہ تقدیر بدل دے گا. ایک سجدہ. ابھی ہم گشت کر رہے، ملاقات کر رہے، ہمارے گشت میں، ہماری ملاقات میں اخلاص کتنا ہے، ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے، ہمارے اندر لگن کتنی ہے.
ابھی 3 دن کی جماعت کا وقت رکھا بھئی، آج 3 دن کی جماعت روانہ ہوگی انشاءاللہ، 3 دن کی جماعت۔ اب لگے پڑے کہہ رہے سن رہے، منت خوشامد کر رہے، تیار ہی نہیں ہے۔ 1 لاکھ دلیل دو، تیار نہیں ہے۔ اب اس کی 2 وجہ ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو دعوت دینے والا اس نیت سے دعوت دے رہا کہ اسے جماعت میں لے کے جانا، یہ جو میں کچھ بول رہا ہوں اس کے لیے بول رہا۔ سب سے پہلے تو یہاں غلطی، اسے جماعت میں لے جانا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے سب سے پہلے ضرورت ہے۔ دوسری بات، جب دل میں درد ہوگا نا امت کا، قوم کا، انسانیت کا، پھر اللہ تعالیٰ زبان کے اندر وہ تاثیر ڈال دے گا کہ جو آپ کی بات سنے گا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض کیا، آپ کا ہی قصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی گٹھڑ لے کر، بڑے بھاری گٹھڑ تھے۔ اب وہ انتظار میں تھی کوئی مزدور مل جائے، تو کوئی مزدور نہ ملا، اب وہ بیچاری اٹھا نہیں سکتی۔ ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کوئی مجبور ہے، بوڑھی عورت ہے اور وزن ہے اس کے پاس، تو آپ نے کہا اماں جی، مائی، جو بھی عربی کا الفاظ رہا ہوگا، میں اٹھا دوں آپ کا وزن، کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا اٹھا دے، اتنی مزدوری لے گا؟ کہ نہیں اماں مزدوری نہیں۔ بڑی حیران ہوئی، چل بھائی بڑی اچھی بات ہے، بڑا نیک آدمی ہے، کوئی بڑا نیک نوجوان ہے، بھائی اٹھا دے۔ اب اللہ کے نبی وہ گٹھڑ لے کر اس بڑھیا کے ساتھ، تو اس سے بڑا پیار آیا بڑھیا کو، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بھائی میرا وزن بھی اٹھا رہا ہے، مزدوری بھی نہیں لیتا، بڑے ادب سے جا رہا ہے۔ تو کہنے لگی میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، اماں جی ضرور کرو، کہ ایسا ہے جب اس شہر میں داخل ہو مکہ میں تو اپنے کانوں میں روئی لگا لینا۔ روئی کہ ایسا کیوں؟ کہ یہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ کے اس کے دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ سنے آپ نے کہ اس زمانے میں لوگ روئی ٹھوس کے جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ ان کی آواز نہ سن سکیں، آواز سنیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، آواز سنیں گے تو بے دین ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا کہتے تھے کہ جو سنتا تھا وہ ایمان قبول کر لیتا تھا، 3 دن کا مسئلہ نہیں، چلے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں، وہ زندگی بدل دی اس نے۔ تو یہاں سے بولتے تھے، یہاں سے درد، کڑن اٹھا سینے کے اندر انسانیت کا، وہ کڑن بولتی تھی، وہ درد بولتا تھا، وہ راتوں کی آہوزاری بولتی تھی کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا محمد سے بات کرنے جاؤ گے تو کانوں میں روئی لگا لینا، محمد کی آواز اگر تمہارے کان میں پڑ گئی تو تم بے دین ہو جاؤ گے۔ اس آواز میں ایسا کیا تھا؟ آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، قاری نہیں تھے، آپ کی آواز بھی ایسی نہیں تھی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، کہ جب وہ زبور پڑھتے تو پرندے بھی ٹھہر جاتے۔ تو آواز میں کیا تھا اللہ کے نبی کی؟ اللہ کی قسم کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، وہ کڑن بولتی تھی، وہ درد بولتا تھا، وہ غم بولتا تھا، اور آدمی سن کر مجبور ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اپنا دین چھوڑ دیتا تھا۔ ہماری زبان، ہماری بات چیت، ہماری ملاقاتوں میں بات، ہماری مسجد میں تعلیم کا عمل، ہماری زبان میں درد نہیں ہے، ہماری زبان میں غم نہیں ہے، ہماری زبان میں کڑن نہیں ہے، ہم یہاں سے بولتے، بولنا یہاں سے تھا۔ کیا درد نہیں ہوتا یہ حالات دیکھ کر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ اس ایریے میں، کم سے کم 300 بالغ مرد ہوں گے، 5-6 اس مسجد میں، 2 اس مسجد میں، 5-7 اس مسجد میں، 5-7 اس میں، سب کی گنتی کروں تو 100 سے اوپر نہیں جا رہی۔
اور یہ تو پھر بھی چلو گاؤں ہے، اور گاؤں بہت اندر ہے۔ سہارنپور میں تو اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ غیر مذہب کے نوجوان مسلمان بچیوں کے اوپر جال پھینک کر ایسا پھنساتے ہیں، نہ باپ کی عزت کا خیال، نہ ماں کی عزت کا خیال، نہ قوم کی عزت کا خیال، سب کی عزتوں کو لات مار کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور بعد میں انجام کیا ہوتا ہے اسے سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی۔ باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھ رہا ہے، اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ رہا ہے، او میری بچی یہ ظلم نہ کرو۔ ماں بلبلا رہی ہے، لیکن دشمن نے جال ایسا پھینکا ہے بچی برباد ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ چلی گئی اس کے ساتھ، بھاگ گئی، 4-6 مہینے بعد اس نے مار دیا، نپٹا دیا، لے گیا، پہلے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا کہ میں تو ہوں، میرے دوست بھی ہیں اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں آپ کو کہیں دور کی کارگزاریاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ رات دن اخباروں کی سرخیاں ہیں۔ نوجوان، میں مسلمان نوجوان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان نوجوان بے حیا ہو چکا، ہاتھ سے نکل چکا ہے، بچیاں ہاتھ سے نکل چکی، بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس قدر بے حیائی کا عالم ہے، اس قدر بے حیائی کا عالم ہے، 24 گھنٹے کانوں میں وہ راب و رنگ بج رہا ہے۔ نماز کے پاس نہیں ہے، حیا نہیں ہے، بیٹا باپ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سارا بازار تو سود پر چلا گیا، بیاج پر چلا گیا، جتنے کارخانے مسلمانوں کے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ رہا ہوگا، سارے کے سارے بینک سے لمٹ لیے بیٹھے۔ کیسے ان کی دعوتیں کھائی جائیں؟ سب کھاتے ہیں، دن دناتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک یہ دکھاوا زندگی میں اس قدر آ گیا، اور دہیج بچیاں بیٹھی ہیں شہروں کے اندر دہیج کی وجہ سے، 30 سال عمر ہو گئی، 32 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی، دہیج میسر نہیں ہے۔ ایک بھائی نے، خود میرے جاننے والے نے، ایک بھائی نے اپنی بہن کی شادی کرنے کے لیے 18 لاکھ روپے کا لون لیا، کار بھی دینی پڑے گی، یہ بھی دینا پڑے گا، وہ بھی دینا پڑے گا، بند گیا، بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے، رات دن روتا ہے، امیر صاحب کیا کروں؟ او بھائی تو نے کیوں کیا؟ جی لوگ یوں کہتے، اب تو لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں گاڑی کون سی دو گے؟ گھر کے گھر تباہ کر دیے، بچیوں کی زندگیاں تباہ کر دی، پھر وہ غیروں کے ساتھ نہ بھاگیں تو کہاں بھاگیں؟ نکاح اتنا مشکل کر دیا، اور زنا بالکل آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ آدمی کی جیب میں ہے زنا، چاہے جب کر لے۔ تعلیم سے دور ہو گئے، بچیاں اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، اور بچے کہاں جا رہے؟ لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مزدوری پہ جا رہے ہیں، وہ کام پہ جائیں گے، اور لڑکیاں کالج میں جائیں گی۔ ان کے لڑکے کالج میں جائیں گے، ہماری لڑکیاں کالج میں جائیں گی، پھر بتاؤ کیا نہیں ہونے کا؟ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنی تہذیب بھول گئے، ہم۔ گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول نہیں، یہ تعلیم کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے۔ گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول نہیں ہے، تربیت کا ماحول نہیں ہے۔ کتنے، مان لیجئے اس مسجد کے اطراف میں اگر 50 گھر ہیں، تعلیم کتنے گھروں میں زندہ ہے؟ ایک نظام ملا ہمیں نظام الدین سے، بھئی اس نظام پہ تعلیم کرو۔ اللہ کی قسم اتنا شاندار نظام ہے، اتنا شاندار نظام ہے جس کے اندر تعلیم بھی ہو رہی اور تربیت بھی ہو رہی، ہم ماننے کو تیار نہیں،
ہم ماننے کو تیار نہیں، کرنے کو تیار نہیں۔ بازے کو تو گھر میں کتاب پڑھتے ہوئے شرم آوے۔ بچوں کو وقت دینا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کالج میں بھیج کے یا مدرسے میں بھیج کے یوں سوچ لینا کہ بس ہمارے بچے کی تعلیم بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ مدرسے میں سے، کالج میں سے تعلیم تو ملے گی، تربیت نہیں ملے گی۔ تربیت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے، وہ گھر کے اندر بڑے بھائی اور بڑی بہنوں کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو بولو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں، بغیر تربیت کے تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتی۔ بغیر تربیت کے تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ تربیت دینے کی ذمہ داری مدرسے والوں کی نہیں ہے، اسکول والوں کی نہیں ہے، کالج والوں کی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، تربیت دینے کی ذمہ داری تو ماں باپ کی اور بڑی بہن اور بڑے بھائی کی تھی۔ اور یہ جو ایک نظام الدین سے تعلیم کا طریقہ ہمیں بتایا گیا اور ایک تعلیم کرنے کا ہمیں وہ پورا نقشہ بنا کے دیا گیا، اس میں اللہ کی قسم تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، کر کے دیکھ لو۔ اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے۔ تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی۔ اس کو شرمانے کو چھوڑ دو، بند کر دو۔ یوں کہ ارے وہ تو وہاں کا واقعہ ہے، شہر کا، ہمارے یہاں کچھ تھوڑی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو سب ٹھیک ہے۔ بھائی یوں نہ سوچو کہ آگ وہاں اس والے گھر میں لگ رہی، ہمارا گھر بالکل سیف ہے، ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے، ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ کیا غلط ہے بات؟ تو سب سے پہلے تو نیت کر لو، انشاءاللہ گھروں کے اندر تعلیم زندہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ گھروں کے اندر تعلیم زندہ کریں گے۔ ہاں دیکھو، اس میں تعلیم بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، دونوں کام ہو گئے۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے، ہماری زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے، مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل صحیح حالت میں تھے تو ایک دن میرے سے یوں فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، جب تک تم خود بدلنا نہیں چاہو گے، یہاں آنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں خود بدلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا میری زندگی کہاں ہے، کن حالات میں ہے، مجھے اپنے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے، مجھے اپنے اندر کیا بدلاؤ کرنا ہے، میری نمازوں کا حال کیا ہے، میرے ذکر کا حال کیا ہے، میری تسبیح تلاوت کا حال کیا ہے، میرے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اور دین کی محنت میں کتنا لگ رہا ہوں، کتنا چڑ رہا ہوں، کیا محنت کر رہا ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اس نے سب کچھ سنوار لیا۔ اور بھائی دین جو آتا ہے نا، دیکھو دین آتا ہے قربانیوں سے، سیدھی سی بات ہے، قربانی کے بغیر دین نہیں آتا۔ دین تو قربانی مانگتا ہے۔ دین کیا مانگتا ہے؟ قربانیاں مانگتا ہے دین تو۔ ہاں اگر دیکھو ایک بات اور سنو بہت دھیان سے، زندگیوں میں دین کے آنے کا راستہ اگر سہولت ہے، اگر دین زندگی میں سہولت کے راستے سے آ رہا ہے تو دین زندگی سے سہولت کے راستے نکل بھی جاوے گا۔ اگر دین زندگیوں کے اندر مجاہدے کے راستے سے آ رہا ہے، قربانیوں کے راستے سے آ رہا ہے، تو وہ دین زندگیوں میں باقی رہے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں جو دین آیا تھا وہ قربانیوں کے راستے سے آیا تھا، قربانیوں کے راستے سے۔ اور ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں تھی کہ بھائی گھر چھوڑ کے 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ، گھر چھوڑ کے چلے کے لیے چلے جاؤ، ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں تھی۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مشرقین مکہ نے اور وہاں کے سرداروں نے ایک کاغذ پر والا نامہ لکھ کر وہاں ٹنگا دیا مکہ کعبے پہ،
کہ قریش کو دو پہاڑوں کے درمیان نظر بند کیا جاتا ہے